بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یس فرینڈ، کلاس 9 آج ہم ڈسکس کریں گے چیپٹر نمبر 4 کے اردو میڈیم فزکس کے ایم سی کیوز۔ تو فرسٹ والا ایم سی کیوز ہمارے پاس ہے، ایک ذرے پر بیک وقت 3 اور 4 نیوٹن کی فورس لگ رہی ہے۔ ذرے پر حاصل فورس ہوگی اگر 3 اور 4 نیوٹن کی فورس اس کے اوپر لگ رہی ہیں تو اس میں دو کنڈیشن ہو سکتی ہیں، دو حالتیں ہو سکتی ہیں۔ یا تو ان دونوں لگنے والی فورسز کی سمت ایک جیسی ہوگی، اگر دونوں کی سمت ایک جیسی ہوگی تو ہم 4 میں 3 کو پلس کر دیں گے تو ہمارے پاس 7 آ جائے گا، لیکن اگر ان کی سمت مخالف ہوگی تو فورس میں سے 3 کو مائنس کر دیں گے تو ہمارے پاس 1 آ جائے گا۔ تو 1 یا 7 جو ہوگا ہمارے پاس وہ کریکٹ آپشن ہوگا۔ تو 1 اور 7 جو ہے وہ یہ ہمارے پاس ڈی آپشن کے اندر گیون ہے، تو یہ ڈی والا آپشن ہمارے پاس کریکٹ آنسر ہے۔ ایمسکیوز نمبر 2 ہمارے پاس، ایک جسم پر F1 اور F2 فورسز عمل کر رہی ہیں اور ان میں ٹارک T پیدا ہو تو جسم مکمل طور پر توازن کی حالت میں تب ہوگا جب تو ان کی، کیونکہ ایکویلیبریم کی دو حالتیں ہوتی ہیں، پہلی حالت ہوتی ہے سگما P is equal to 0 اور دوسری حالت ہوتی ہے سگما T is equal to 0۔ کوئی بھی جسم مکمل طور پر ایکویلیبریم میں تب ہوتا ہے جب دونوں حالتوں کے اوپر جو ہے وہ عمل کر رہا ہو، یعنی سگما F is equal to 0 ہو اور T بھی 0 ہو۔ تو سگما T is equal to 0 ہو تو یہاں پہ ہمارے پاس علی والا آپشن جو ہے وہ گیون ہے، مطلب جس میں سگما F بھی 0 ہے اور T بھی 0 ہے، دونوں 0 دیے ہیں تو علی والا آپشن ہمارے پاس دیا ہوا ہے، تو یہ ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہوگا، ہم اس پہ ٹک لگا دیں گے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے، ایک دکاندار اپنی چیزیں ایسے ترازو میں تول کر بیچتا ہے جس کے پاس دونوں پلڑوں کے آم برابر نہیں ہیں۔ اگر وہ چھوٹے آم والے پلڑے میں چیزیں ڈالتا ہے تو وہ ہم نے بتانا ہے کہ اسے نقصان ہوتا ہے یا نفع ہے۔ اگر وہ ایسے پلڑے کے ساتھ، ایسے ترازو کے ساتھ چیزوں کو تول رہا ہے جس کے دونوں پلڑے برابر نہیں ہوتے تو وہ چھوٹے آم والے پلڑے میں چیزیں ڈالتا ہے، یعنی جو چیزیں جو ہیں وہ چھوٹے آم والے پلڑے میں ڈالتا ہے، جب وزن جو وہ کرتا ہے وہ بڑے آم والے پلڑے میں رکھتا ہے۔ تو ہم نے بتانا ہے جو دکاندار ہے اس کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ تو آج ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں، یعنی اس کے اندر کیا کہا گیا ہے۔ ہمارے پاس ایک ترازو ہے اور ترازو کے ایک پلڑا جو ہے وہ، ایک آم جو ہے وہ لمبائی میں زیادہ ہے اور دوسرا لمبائی میں کم ہے۔ تو اب جو دکاندار ہے وہ جو لمبائی والا، جو زیادہ لمبائی والا ہے اس میں سامان رکھتا ہے اور جو دوسرا ہے اس میں وہ مطلب کوئی بھی ویٹ وغیرہ ترازو میں رکھتا ہے، مطلب چیزیں رکھ دیتا ہے۔ اب اس میں اس طریقے میں دیکھا جائے، جو ترازو کے ہے جو اس کا پلڑا زیادہ ہے اس میں وہ دکاندار سامان رکھتا ہے، یعنی کچھ چیزیں رکھ دیتا ہے، اور جو پلڑا کی لمبائی کم ہے اس میں وہ وزن رکھ دیتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اب 1 کلو گرام اس نے کوئی تول کرنا ہے، اسی سائڈ پہ وہ وزن رکھتا ہے جس کی لمبائی کم ہے، مطلب اس کو جو ہمارے پاس ویٹ ہوتا ہے جس کلو والا، 1.5 کلو والا، پاؤ والا، وہ اس سائڈ پہ رکھتا ہے جس کے آم کی لمبائی کم ہوتی ہے۔ اب جس آم کی لمبائی زیادہ ہوتی ہے ادھر وہ چیزیں رکھ دیتا ہے۔ اب اس نے جو چیز بیچنی ہوتی ہے وہ اس سائڈ پہ رکھ دیتا ہے۔ اب اس سے جب دکاندار تول کے دے گا تو فائدہ ہوگا، نقصان ظاہری بات ہے، جب جو پلڑا جو آم پہلے ہی نیچے ہے، لمبائی زیادہ ہے، ادھر وہ چیزیں رکھ رہا ہے تو اس سائڈ پہ دکاندار کو نقصان ہوگا، کیونکہ اس پلڑے کی لمبائی جو ہے وہ اس آم کی لمبائی سے پہلے ہی زیادہ ہے، پہلی وزن اس سائڈ پہ بہت زیادہ ہوا ہے۔ اگر فار ایگزامپل وہ 1 کلو گرام اس میں ماپ کے کچھ بھی دینا چاہے تو وہ 1 کلو گرام تو وہ جو اس نے رکھا ہوا ہے ویٹ وہ برابر ہو جائے گا، لیکن جو لمبائی پہلے زیادہ ہے جتنی، اتنا ویٹ اور اس میں اور ایڈ ہو جائے گا۔ اس طرح یہ دکاندار کو نقصان ہوگا، اور ہمارے پاس جو نقصان والا آپشن ہے وہ اس کو ہمارے پاس درست ہوگا، ہم اس پہ ٹک لگا دیں گے۔ نیکسٹ ہمارے پاس MCQs ہے کہ ایک آدمی تنے ہوئے رسے پر چلتا ہے تو اپنا توازن برقرار رکھنے کے لیے ایک بانس کو اس کی ہاتھ میں پکڑے رکھتا ہے، یہ اطلاق ہے۔ تو یہ کس چیز کا اطلاق ہے؟ یہ ہے مومنٹس کے اصول کا اطلاق ہے۔ کہ مومنٹم کے اصول کا اطلاق کیوں ہے؟ کیونکہ مومنٹم کے اصول کے مطابق کوئی بھی جسم تب تک ایکویلیبریم میں ہوتا ہے جب تک اس پر عمل کرنے والا کلاک وائز مومنٹم اس پر عمل کرنے والے اینٹی کلاک وائز مومنٹم کے برابر ہو۔ تو اگر مثال کے طور پر جب وہ رسی کے اوپر چل رہا ہو، اگر وہ دائیں جانب یعنی رائٹ سائڈ پر گرنے لگے تو وہ کیا کرتا ہے؟
اس کے اندر جب وہ گرنے لگتا ہے رائٹ سائڈ پہ تو اس کے اندر کلاک وائز اسٹارک پروڈیوس ہوتا ہے. تو وہ کلاک وائز اسٹارک مطلب جو ہوتا ہے کیونکہ اس کے اب توازن کو برقرار رکھنا ہے تو اینٹی کلاک وائز اسٹارک بھی بننا چاہیے. تو کیا کرتا ہے جو اس کے پاس پکڑا ہوا بانس ہوتا ہے وہ دوسری سمت میں موو کرتا ہے, یعنی اینٹی کلاک وائز سمت میں موو کرتا ہے. تو اس طریقے سے اس پر عمل کرنے والا کلاک جو ہوگا مطلب وہ کلاک وائز ٹار جو ہوگا وہ اینٹی کلاک وائز ٹار کے برابر ہو جاتا ہے, تو توازن میں آ جاتا ہے, گرتا نہیں ہے. اسی وجہ سے ہمارے پاس جو آپشن ہے مومنٹس کا اصول والا آپشن وہ کریکٹ ہوگا, ہم اس پر ٹک لگا دیں گے. نیکسٹ ہمارے پاس کسی جسم کے سینٹر آف ماس. تو سینٹر آف ماس جو ہوتا ہے وہ جسم کے اندر واقع ہوتا ہے. تو جسم اس نے آپشن میں کیا دیا ہوا ہے, ہمیشہ جسم کے اندر ہوتا ہے. ظاہری بات ہے اندر ضرور ہوتا ہے لیکن ہمیشہ نہیں ہوتا. جسم کے اندر ہو سکتا ہے لیکن ہمیشہ نہیں ہو سکتا. اب دوسرا دیا ہے ہمیشہ جسم کے باہر واقع ہوتا ہے. جسم کے باہر بھی ہو سکتا ہے لیکن ہمیشہ نہیں ہوتا. جسم کے ہمیشہ جسم کی سطح پر ہوتا ہے. جسم کی سطح پر بھی واقع ہو سکتا ہے لیکن اس میں بھی ہمیشہ نہیں ہوتا. تو جسم کے اندر یا باہر یا سطح والا پر واقع ہو سکتا ہے, یہ والا جو آپشن ہے جو ہوگا وہ ہمارے پاس کریکٹ ہے, ہم اس پہ ٹک لگا دیں گے. نیکسٹ ہمارے پاس ایم سی کیوز ہے. ایک سلنڈر اپنے گول پیندے کے بل پڑا ہوا ہے, یہ قیام پذیر توازن میں ہے, غیر قیام پذیر توازن میں ہے, نیوٹرل توازن میں ہے, یا ان تینوں میں سے کسی میں بھی نہیں. تو اگر اس کا پیندہ گول ہے تو اگر ہم اس کو ہلائیں گے تو تھوڑا سا وہ ہل کے اپنی پہلے والی حالت کے اندر واپس آ جائے گا. تو وہ کون سا توازن ہوتا ہے جس میں چیزوں کو ہلانے پہ وہ پہلے والے پوزیشن کے اندر واپس آ جاتی ہیں؟ تو ہمارے پاس وہ ہوتا ہے قیام پذیر توازن. تو اس کا بھی جو کریکٹ آنسر ہے وہ قیام پذیر توازن ہوگا. تو اس وجہ سے علی والا آپشن جو ہمارے پاس کریکٹ ہے, ہم اس پہ ٹک لگا دیں گے.